ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال الله في موضع آخر إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وقال الله في موضع آخر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقوم حتى تفتر قدماه والفطور الشقوق إن فطرت إن شقت وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم ذات کے لیے، جس خالق و مالک نے اپنے بے پایاں احسان اور انعام سے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا، اور درود و سلام خاتم الرسل ہادی السبل محبوب کل امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عبادت دن میں اور رات میں عملی طور پہ کر کے رہنمائی فرمائی۔ اللہ سے التجا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین اور دنیا کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا 20واں دن ہے، دوسرا عشرہ آج شام اختتام پذیر ہوگا۔ انتہائی قیمتی گھڑیاں
اور پھر اس عشرے میں وہ رات جسے اللہ رب العالمین نے 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا، تقریباً 1 صدی بنتی ہے، 100 سال، 84 سال اور 3 ماہ، اس سے بہتر ایک رات ہے۔ اور اس رات کو تلاش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر مسجد میں گزارا۔ جب دوسرا عشرہ 20واں دن ہوا، نماز فجر کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میں نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے یہ عشرہ بھی گزارا، مجھے یہ رات آخری عشرے میں دکھائی گئی، بتائی گئی، جس نے میرے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے کا قیام کیا ہے وہ تیسرے عشرے کا بھی کرے۔ اور اس آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو پانے کے لیے اس انداز سے رات کا قیام کیا، بلکہ پورے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، صحیح بخاری حدیث نمبر 2024، اور باب ہے العمل فی العشر الاواخر من رمضان۔ رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کا اہتمام۔ پورا عشرہ شد مئزرہ، آپ کمر بستہ ہوتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور ساری رات جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ پورا آخری عشرہ، اور اس عشرے کے علاوہ کوئی ایک رات ایسی نہیں، بلکہ جو آدمی اس عشرے کے علاوہ کوئی رات، پوری رات جاگتا ہے، رب محمد کی قسم سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ رات کے قیام کے لیے، رات کے جاگنے کے لیے، رات کی عبادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ عظیم۔ پوری رات جاگنا، آخری عشرہ پوری راتیں 10 جاگیں۔ اگر کمزوری ہے، اور یہاں کمزوری جسمانی نہیں، ایمانی کمزوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، اس رات کو آپ نے تلاش کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ائمہ محدثین اس بات پہ متفق ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ 5 راتوں کا قیام، 5 راتوں کو جاگنا، 5 راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش، تحروا لیلۃ القدر، حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جس بندے نے غفلت میں، سستی میں، لاپرواہی سے
رمضان المبارک کے 20 دنوں کا 20 راتوں کا قیام نہیں کیا، میرا یقین ہے وہ آدمی اس آخری عشرے کی عبادات سے محروم رہے گا۔ صرف وہ آدمی آخری عشرے کی عبادات کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکتا ہے، اور پھر 5 طاق راتوں کا جن میں رب العالمین نے لیلۃ القدر کو چھپایا ہے، جو انسان سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ہیر پھیر کی گنجائش نہیں ہے، سچے دل سے مان لے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کما حقہ رمضان کا قیام نہیں کر سکا، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے اور اگلی 10 راتوں کے قیام کی توفیق دے دے۔ یقیناً اللہ توبہ بھی قبول کر لے گا اور آخری 10 راتوں کے قیام کی راتوں کی عبادت کی توفیق بھی دے دے گا، اور رب العالمین لیلۃ القدر بھی عطا کر سکتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے، یہ رات 1000 مہینے سے بہتر، میری بات نہیں، کسی امتی کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، خود رب العالمین کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے محبوب پیغمبر آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے کے برابر قرار نہیں دی، 1000 مہینے سے بہتر، کتنا بہتر؟ جتنا اس خالق و مالک کی عظیم شان کے لائق ہے، جتنا بہتر چاہے کر دے۔ عام نیکی کو رب العالمین 10 گنا قرار دیتے ہیں، رمضان کی نیکی 70 گنا، اور پھر اللہ کا کرم ہے ایک کو 700 گنا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عظیم رات، اس رات سے محروم صرف ایک بندہ رہ سکتا ہے، ایک بندہ اس رات سے محروم رہے گا، کون؟ جس کے بارے میں رب العالمین نے فیصلہ کیا میں نے اسے جنت نہیں دینی، یہ جہنمی ہے۔ من حرم الخیر کلہ، جو ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ جنتی کے آگے تو رب العالمین نے ہر خیر لا کے ڈھیر کر دی ہے، جنتی کے سامنے تو رب العالمین نے رمضان آیا، سفیدت الشیاطین ومردت الجن، اپنے آسمان کے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو قید کر دیا۔ خیر تو لا کے رب العالمین مومن کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ مومن جسے رب العالمین خیر عطا کریں، خیر سے منہ پھیر لے، وہ سمجھے کہ میرے ایمان میں نقص اور خرابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کیسے گزارا؟ آپ تو رمضان کے علاوہ کس انداز میں رات کا قیام کرتے ہیں؟ رب کا قرآن، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل، لیل کا رات کا قیام کرے، الا قلیلا، تھوڑا کرے۔ آپ بہت زیادہ قیام کرتے ہیں۔ نصفہ، 2 معنی ہے، جو آپ قیام کرتے ہیں اس کا آدھا کر دے۔
او انقص منہ قلیلا، یہ اس سے تھوڑا کم کر دیں، او زد علی، یہ سے بڑھا لیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قیام ہے کیا اللہ کی کلام کی تلاوت ترتیل کے ساتھ، میٹھے لہجے کے ساتھ، بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کرے۔ زمین سے آسمان کی طرف رب کے لیے جو آوازیں جاتی ہیں، ان سب آوازوں میں سے اللہ کو سب سے پیاری آواز اپنے قرآن کی ہے، جب وہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا، سب سے پیاری آواز۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر ورتل القرآن، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب التہجد، کچھ لوگ لا علمی اور جہالت میں تعصب کی عینک لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کو، رمضان کی رات کی نماز کو، تہجد کی نماز کو، قیام اللیل کو، صلاۃ الوتر کو، قیام رمضان کو علیحدہ علیحدہ نمازیں شمار کرتے ہیں۔ یہ سارے ایک نماز کے نام ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التہجد علیحدہ سے بیان کرتے ہیں، اور باب نمبر 5 باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قیام اللیل والنوافل، اور اس کی حدیث نمبر 1129 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی؟ ام المومنین رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التہجد میں بیان کرتے ہیں، اور یہ کتاب 19ویں کتاب ہے، 5واں باب ہے، 1129 نمبر حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی ذات لیلۃ، نبی کریم نے آخری عشرے کی ایک رات صلی نماز پڑھی فی المسجد، مسجد میں، فصلی بصلاتہ ناس، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری روایات میں اس کی مزید وضاحت ہے، وہ رات 23ویں رات تھی۔ ثم صلی من القابلہ، ایک رات چھوڑ کے اگلی طاق رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھی، فکثر الناس، لوگ بہت زیادہ ہو گئے۔ ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثہ، پھر تیسری رات، جن 5 راتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، اہتمام کیا مسجد نبوی میں، لوگ اتنے زیادہ جمع ہو گئے، مسجد میں گنجائش ختم ہو گئی۔ فَلَمْ يُخْرِجْ إِلَيْهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف سے نماز کی ادائیگی کے لیے نکلے ہی نہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی ادھر سے آ کے کھانستا ہے، کوئی ادھر سے آ کے کھانستا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم مسجد میں حاضر ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلما اصبح، صبح ہو گئی، رات ساری گزر گئی۔ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے 3 راتیں اہتمام کیا تھا، 3 راتیں قیام کروایا، اور چوتھی رات آپ باہر نہیں نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد رأیت الذی صنعتم، جو تم کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا۔ فلم یمنعنی من الخروج الیکم، مجھے صرف اس بات نے تمہاری طرف نکلنے سے روکا، الا انی خشیت ان تفرض علیکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات کی نماز تمہارے ذوق شوق کی وجہ سے تم پہ فرض نہ کر دی جائے۔ وَذَلِكَ فِي رمضان، اور یہ امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب التہجد میں بیان کرتے ہیں، اور یہ رمضان کی رات میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باب نمبر 5 ہے۔ باب نمبر 6 میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، رات کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، کان یقوم حتی تفتر قدما، آپ رات کا قیام کیا کرتے تھے، حتی تفتر قدما، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے، آپ کے مبارک قدم پھٹ جاتے۔ ایک دن تو ام المومنین تڑپ اٹھی، رو کے گزارش کرتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ کے اعمال نامے میں گناہ ہے ہی کوئی نہیں، رب کا قرآن اس بات کا ضامن اور گواہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر، پھر آپ اتنا لمبا قیام کہ آپ کے پاؤں پھٹ گئے، قدم مبارک سے خون جاری ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ، جس مالک کا مجھ پہ اتنا کرم ہے، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر گزاری کیسے کرنی ہے؟ کسی بندے کو کوئی نعمت مل جائے، اس نعمت کا قرض ادا کرنا اللہ کے لیے اس بندے پہ فرض، واجب اور ضروری ہے، اور اس کا ایک انداز اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام کر کے دکھایا۔ سارے سوئے ہوئے، والناس نیام، عام لوگ نہیں، گھر کے لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے اس خالق و مالک کے سامنے کھڑا۔ اور اسی کتاب التہجد کا 10واں باب 1138 نمبر حدیث، باب کیف صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکم کان النبی یصلی من اللیل۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب منعقد کرتے ہیں کتاب التہجد کا، باب نمبر 10 حدیث نمبر 1138۔ میں اس لیے آپ بھائیوں کے سامنے کتاب کا نام، باب کا نام، باب کا نمبر، حدیث کا نمبر پیش کر رہا ہوں۔ ظالم لوگ دجل سے، فریب سے، علمی خیانت سے، الفاظ کے ہیر پھیر سے اپنا من، اپنا ذہن، اپنے گھر کی بات مسلط کرنے کے لیے رب محمد کی قسم جھوٹ تک بولتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ لوگ چھوڑ دو باتوں، ان مولویوں کی باتیں چھوڑ دیں۔ میں پہلے بھی خطبہ جمعہ میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں، جس بھائی نے، جسے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے صحیح بخاری ترجمے والی لے، ترجمہ پڑھے، اور اس میں کتاب التہجد اور کتاب الوتر، کتاب الصوم پڑھیں،
رب محمد کی قسم کوئی بھی بندہ اپنی آنکھ سے دیکھ کے پڑھ کے 11 رکعت سے آگے نہیں جائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر کی عظیم سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث سنے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو یہ کہا کہ نبی کریم 11 سے کبھی بڑھاتے نہیں۔ اور 10واں باب کیف صلاۃ النبی، نبی کریم کی نماز کیسے تھی؟ وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، نبی کریم رات میں کتنی نماز پڑھتے تھے؟ اس روایت کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کے عام دنوں میں اپنی خالہ ام المومنین سیدہ میمونہ کے گھر میں جا کے جماعت کے ساتھ رات کی نماز پڑھی، اور وہ خود بیان کرتے ہیں کالا کانت صلاۃ النبی 13 رکعتن، رات کی نماز نبی کریم نے 13 رکعتیں پڑھی ہیں، 13 رکعتیں۔ صحیح بخاری کی 1138 نمبر حدیث ہے اور 1140 نمبر حدیث صحیح بخاری کی اسی 10ویں باب کی ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی یصلی من اللیل 13 رکعتن، یعنی باللیل منها الوتر ورکعت الفجر، 13 رکعتیں نبی کریم نے پڑھی، اور ان 13 رکعتوں میں وتر بھی ہیں، ورکعت الفجر 2 رکعتیں فجر کی بھی ہیں۔ صحیح بخاری کی 1140 نمبر، یہ کتاب التہجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے قیام کے بارے میں پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، ام المومنین نے فرمایا ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان اور غیر رمضان میں ما کان یزید، اللہ کے پاک پیغمبر زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اضافہ نہیں کرتے تھے۔ رمضان اور غیر رمضان میں کتنی سے علیحدہ عشرۃ، 11 سے زیادہ کبھی آپ نے نہیں پڑھی۔ 13 والی روایت اس میں رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتیں بھی شامل کر کے 13 کہہ دیا۔ تو یہ نماز 1148 نمبر حدیث پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے ام المومنین نے فرمایا آپ نے 4 رکعتیں پڑھی، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، 4 رکعتیں اتنی لمبی پڑھی، فلا تسأل، آپ پوچھئے ہی نہ کہ وہ رات کی نماز 4 رکعتیں کتنی پیاری تھیں اور کتنی لمبی تھیں۔ پھر آپ نے آرام کیا، ثم صلی 4، پھر آپ نے 4 پڑھی 2 کر کے۔ نبی کریم کا حکم ہے رات کی نماز عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، اور جب آپ کو خطرہ محسوس ہو کہ اب ٹائم تھوڑا ہے، فصلی بواحد بوترن، 1 وتر پڑھ لیں۔ آپ کی رات کی جتنی نماز ہوگی ساری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری رات کی نماز وتر بن گئی۔ ثم یصلی 3، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں پڑھی، وہ 3 وتر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 وتر بھی پڑھا 1 سلام سے، اور آپ نے 3 وتر بھی پڑھے درمیان میں تشہد کے بغیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وتر بھی پڑھے درمیان میں بغیر تشہد کے۔ آپ نے 7 وتر بھی پڑھے درمیان میں بغیر تشہد کے۔ آپ نے 9 رکعتیں وتر پڑھی، 8 رکعتیں پڑھ کے 8ویں رکعت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 تشہد بیٹھتے ہیں اور پھر 9ویں رکعت کھڑے ہوتے ہیں،
اور اس ایک رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت کر کے یہ 9 رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ 3 رکعت پڑھی نبی کریم نے، 5 پڑھی، 7 پڑھی، نہ دوسرے پہ نہ چوتھے پہ نہ چھٹے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد نہیں کیا۔ اللہ سے التجا ہے، اللہ ہمیں بھی، میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا، مولویوں کی باتیں نہ سنیں نہ مانیں، اپنی آنکھ جو رب نے دی ہے، پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، کتاب التہجد پڑھ لیں، اگر رات کی نماز ٹھیک کرنی ہے، کتاب الفطر پڑھ لیں، اگر رات کی نماز ٹھیک کرنی ہے، قیام اللیل پڑھ لیں، قیام رمضان پڑھ لیں۔ رب محمد کی قسم، دیانتداری کے ساتھ تعصب سے ہٹ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنا لو گے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان مبارک کا آخری عشرہ صحیح معنوں میں سنت کے مطابق قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب